آج سے 400 سال پہلے 1640 میں یہ سائنسدان پاگل سا ہو گیا۔ جان ویکنز دیوانوں کی سی باتیں کرنے لگا تھا۔ کہنے لگا چاند پر جاؤں گا، وہاں جو لوگ رہتے ہیں ان سے ہاتھ ملاؤں گا۔ ویکنز ایک مذہبی آدمی تھا اور یہی سمجھتا تھا کہ خدا نے ہر جگہ کوئی نہ کوئی مخلوق ضرور پیدا کی ہے اور چاند پر بھی ضرور کی ہوگی۔ اس نے پرندوں کی پرواز کو اسٹڈی کرنا شروع کیا کہ وہ کیسے اڑتے ہیں۔ پھر اس نے چاند پر جانے کے لیے لکڑی کا ایک کشتی نما جہاز ڈیزائن کیا۔ اس ڈیزائن میں پروں کی مدد سے اڑنا تھا اور زمین کی کشش سے نکلنے کے لیے بارود کو استعمال کرنا تھا، جس سے جہاز کو پہلا پش ملنا تھا۔ تو جان ویکنز اپنے دور کے باقی سائنسدانوں کی طرح یہی سمجھتا تھا کہ چاند پر جانے کے لیے صرف زمین کی کشش سے، گریوٹی سے نکلنا ہوگا۔ اس دور کے سائنسدان اس وقت تک یہ بات نہیں جانتے تھے کہ خلا میں آکسیجن نہیں ہوتی، لیکن پھر اس کی زندگی ہی میں یہ پتہ چل گیا کہ خلا میں سانس لینا ممکن نہیں۔ اس لیے یہ آئیڈیا بک نہ سکا، پٹ گیا۔ آئیڈیا تو پٹ گیا، لیکن کیا کبھی خواب بھی پٹا ہے؟ چاند پر جانے اور رہنے کا خواب تو انسان نہ جانے کب سے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ خواب ایک ٹارچ کی طرح ایک دماغ سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور یوں آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ جو بڑا سوچتے ہیں ان کے خیالات انہیں چین نہیں لینے دیتے۔ تو چاند پر نظریں جمائے ایک سائنسدان جان ہرشل نے 19ویں صدی میں ایک شاندار دوربین بنا ڈالی۔ یہ دوربین چیزوں کو 42,000 ٹائمز بڑا کر کے دکھاتی تھی۔ اس دوربین سے 1835 میں اس نے چاند پر نظر ڈالی تو بس وہ حیران ہی رہ گیا۔ وہ کیا دیکھتا ہے کہ چاند پر آبشاریں ہیں، چشمے ابل رہے ہیں، دریا بہہ رہے ہیں، پہاڑوں کے سلسلے اور جنگلوں کے جزیرے بھی اسے نظر آئے۔ بلکہ اس نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ اسے وہاں فرشتوں جیسے پاکیزہ چہرے نظر آئے ہیں۔ اس کے مطابق چاند پر شہر آباد تھے، لیکن بہت جلد یہ سب غلط نکلا۔ چاند پر حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بس اس کی دوربین پر شاید کچھ ڈسٹ تھی اور کچھ ہوا میں گدلا پن تھا اور کچھ اس کے اپنے خیالات تھے جو مل ملا کر اسے ایک من چاہی تصویر کا دھوکہ دیتے رہے۔ لیکن اس ساری کہانی نے چاند پر جانے کا ولولہ اور تیز کر دیا۔ چلو چلو چاند پر چلو کا انسانی خواب، سہانا خواب، اب ایک قدم اور آگے بڑھ چکا تھا۔ اس خواب کی اگلی ڈوری دا فادر آف اسپیس اینڈ راکٹ سائنس کانسٹنٹائن ٹالکوسکی نے تھام لی۔ یہ روس کا مایہ ناز سائنسدان تھا۔ اس نے پہلی بار یہ نظریہ پیش کیا کہ انسان کو رہنے کے لیے زمین کے علاوہ بھی کائنات میں نئے گھر تلاش کرنا ہوں گے۔ اس کے نزدیک اس کام کے لیے چاند پہلا آپشن تھا۔ وہ کہتا تھا زمین بھلے انسان کا اس کائنات میں واحد گھر ہے، لیکن کب تک؟ ہمیں اور جہان بھی کھوجنے چاہیے۔ یہ زمین ایک دن سرد ہو گئی تو کیا انسان بھی ختم ہو جائے گا؟ وہ سائنسی کہانیاں لکھتا تھا، لیکن 1890 تک اس نے سیریس سائنٹیفک کام بہت زیادہ کیا۔ اس نے خلا میں رہنے کے طریقوں، راکٹس جن کی مدد سے خلا میں سفر کیا جانا تھا وہ کیسے بنیں گے، بن گئے تو یہ راکٹس خلا میں ہوا کے بغیر کیسے حرکت کریں گے، ان جیسے سوالات کے جواب تلاش کیے۔ یہاں تک کہ اس نے چاند اور دوسرے سیاروں پر انسانوں کی کالونیاں بنانے کے بارے میں سیریس سائنٹیفک تھیوریز پیش کی۔ یہ تب کی بات ہے جب ابھی اسپیس سائنس گھٹنوں چل رہی تھی۔ یہ آئیڈیا، خوبصورت آئیڈیا، آگے بڑھتا رہا اور اب ڈوری ہاتھ آئی ایک فکشن رائٹر سی کلارک کے۔ 1954 میں سی کلارک نے ایک ڈیزائن پیش کیا۔ اس نے چاند پر بنائی جانے والی کالونی کے گھروں کو اس طرح ڈیزائن کیا جیسے سائبیریا میں سردی سے بچنے کے لیے اگلوز بنائے جاتے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ انہیں چاند پر موجود میٹیریل سے کیسے بنایا جائے گا، پھر وہاں رہنے والے کھائیں گے کیا۔ اس کے لیے اس نے ہائیڈروپینک فارمز کا فارمولا دیا۔ یہ آج کل کافی استعمال ہو رہا ہے، جیسا آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں۔ بجلی اور پاور کے لیے اس نے نیوکلیئر ری ایکٹر کا فارمولا پیش کیا۔ یہ پہلا مکمل پریکٹیکل ماڈل تھا اور اسے بہت سراہا گیا، لیکن ظاہر ہے اس پر عمل نہ ہو سکا، مگر خواب آگے بڑھ گیا۔ اس کے صرف 5 سال بعد ایسے ہی ایک ماڈل کی ضرورت پڑ گئی امریکی فوج کو۔ امریکی فوج میں آپریشن ہورائزن کے نام سے ایک سٹڈی شروع کی گئی تھی، جس میں جنوری 1965 میں چاند پر راکٹ کے ذریعے ضروری سامان بھیجا جانا تھا، اور چند ماہ بعد اپریل میں
2 ایسٹروناٹس نے وہاں جانا تھا، وہاں ایک بیس تعمیر کرنا تھی اور اس کی دیکھ بھال کرنا تھی، یعنی چاند پر ایک کالونی بنانا تھی۔ اس کے بعد 1 سال میں کل 12 امریکی ملٹری ایسٹروناٹس نے چاند پر رہنا بھی تھا۔ امریکی فوج یہ سب روس سے مقابلے کے لیے کر رہی تھی کہ کہیں وہ چاند پر ان سے پہلے بیس یا کالونی نہ بنا ڈالیں۔ اس بیس پر موجود امریکی فوجیوں نے روسی جہازوں کو نشانہ بنانے کا پروگرام بھی بنایا ہوا تھا۔ بس اس میں مسئلہ یہ تھا کہ بھائی پہلے چاند پر پہنچ تو لو، پھر بیس بھی بنا لینا۔ تو پہلے چاند پر پہنچنے کے بجٹ کو فائنل کیا گیا، جو $600 ملین تھا، اور انسان 16 جولائی 1969 میں چاند پر اتر گیا۔ جب انسان چاند پر جا پہنچا تو اب وہاں ایک مستقل بیس بنانے کا صدیوں پرانا خواب حقیقت ہوتا نظر آیا۔ لیکن اب اس کے لیے پہلے سے زیادہ ایڈوانس سائنٹیفک ڈیزائن چاہیے تھا، کیونکہ جو پہلے سے ڈیزائن موجود تھے وہ اب نئی حقیقتوں کے سامنے آ جانے کے بعد ناکارہ ہو گئے تھے۔ تو اسی سال ڈاکٹر روڈنی وینڈل نے ایک ایڈوانس ماڈل بنایا۔ اس ماڈل کے مطابق چاند پر جو کالونی ہوگی وہ آدھی چاند کی ریت میں اور آدھی ریت سے باہر ہوگی۔ اس میں چاند پر رہنے والے تمام ایسٹروناٹس کی تمام ضروریات کا حل پیش کیا گیا تھا۔ یہ تصویر اور یہ ماڈل وہی ہے جو ڈاکٹر روڈنی نے سجیسٹ کیا تھا۔ اس ماڈل پر بھی عمل نہ ہو سکا اور کوئی کالونی نہیں بنی، لیکن خواب آگے بڑھ گیا۔ اور پھر 1985 میں دا فیوچرسٹ، جو ایک سائنس سوسائٹی تھی، اس نے چاند پر جانے کا کالونی بنانے کا اعلان کر دیا۔ اس پلان پر 2007 میں امریکہ کو چاند پر ایک بیس، ایک کالونی بنانا تھی، جس میں سائنسدانوں کے ساتھ عام لوگ بھی رہ سکتے تھے۔ اس میں ایسے گھر بنائے جانا تھے جو چاند کی سطح کے نیچے ہوں گے، تاکہ خطرناک ریڈیشن سے وہاں کے رہنے والوں کو بچایا جا سکے۔ چاند پر رہنے والوں کو ہر 3 ماہ یا 1 سال کے بعد زمین پر واپس ضرور آنا تھا، تاکہ صحت بحال رکھی جا سکے۔ یہ انسان کے چاند پر جانے اور خلا میں بسنے کے خواب کا نیکسٹ لیول تھا، لیکن دا فیوچرسٹ بھی اس پر عمل نہ کر سکا۔ مگر ایسا نہیں کہ خواب مر گیا۔ آج جب ہم یہ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں تو یہ خواب حقیقت بننے والا ہے۔ اب ناسا اور یورپین اسپیس سائنس ایجنسی نے چاند پر جانے کا اعلان کر دیا ہے، جس کے لیے 2024 کا سال بھی بتا دیا گیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اب کی بار شاید ایک خاتون چاند پر قدم رکھے گی۔ یہ مون بیس انسان کے مریخ پر جانے کے راستے کا ایک پڑاؤ ہوگا۔ خلا میں انسان کے بسنے کا خواب آج نہیں تو کل پورا ہو ہی جائے گا، بالکل اسی طرح جیسے کبھی انسان نے اپنی ہمت اور ضرورت کے تحت افریقہ کے جنگلوں اور صحراؤں کو سینکڑوں صدیوں ہی میں صحیح لیکن بہرحال پار کیا، اور سمندروں کو آنکھ دکھاتا ہوا آسٹریلیا اور امریکہ تک جا پہنچا۔ جیسے وکنگز کا خواب کہ وہ ایک اڑتی کشتی پر چاند تک پہنچنا چاہتا تھا، اس کے ہاتھوں نہ صحیح، کسی اور انسان کے ہاتھوں ہی صحیح، پورا تو ہو ہی گیا نا۔ یہ سب مثبت خواب ہیں، پازیٹیو خواب ہیں، کسی کو تباہ و برباد کرنے کے اعلانات کے برعکس۔ کہیں بہتر ہے کہ ہم آگے بڑھنے کے خواب دیکھیں، نئی انوویشنز کریں اور نئے جہان تلاش کریں۔ ہماری اس ویڈیو اور آنے والی ویڈیوز کا یہی مقصد ہے کہ نوجوانوں کو سائنس اور ریزننگ میں آگے بڑھنے کی طرف مائل کر سکیں، ایسے خواب دیکھنے پر کنونس کر سکیں جنہیں پا لینے کی کوشش میں وہ اپنا اور اپنے آنے والے انسانوں کا بھلا کر جائیں۔ تو خواب ضرور دیکھیں، کیونکہ خوابوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ یہ پورے ہو جاتے ہیں۔ شکریہ۔